ناظرین کرام، ہمارا آج کا موضوع ہے ماڈرن سوسائٹی میں سائیکوسس میازم کے بد اثرات۔ لک ڈی شیفرڈ کا تعلق بیلجیم سے ہے اور یہ شخص دور حاضر کا بہت بڑا کلاسیکل ہومیوپیتھ ہے۔ یہ ایم ڈی بھی ہے اور پی ایچ ڈی بھی اور 4 زبانوں کا ماہر ہے۔ اس نے بہت اچھی بکس لکھی ہیں، جن میں سے ایک کا نام ہے کلاسیکل ہومیوپیتھی فار دی پروفیشنلز۔ ابھی جو بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں، یہ اس کی کتاب سے سائیکوسس میازم کے باب میں یہ چیزیں میں نے لی ہیں جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ شیفرڈ بات کر رہا ہے کہ ماڈرن سوسائٹی میں سائیکوسس میازم کار فرما ہے۔ اور اس کا سوسائٹی میں کیا عمل دخل ہے اور یہ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ لکھتا ہے کہ نوجوان نسل میں آج کل جو سائیکوٹک مائنڈز بنے ہوئے ہیں، سوشل اور پرنٹ میڈیا میں ان کی کارستانیاں چھپتی ہیں، خبریں چھپتی ہیں۔ ایک اخبار نے ابھی حال ہی میں ایک ایڈیٹوریل لکھا جس میں دلائل دے کر کہا گیا کہ پرتشدد بچوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اخبار نے لاس اینجلس کے ایک جرم کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ جہاں کچھ بچوں نے مل کر ایک 13 سالہ بچی کو اغوا کیا، اسے ٹارچر کیا، اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا اور اس لڑکی کو مارنے کی غرض سے اس کے گھر کو آگ لگا دی، اور اس دوران ایک بوڑھا پڑوسی اندر آ گیا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ اس کو بھی ان بچوں نے ثبوت مٹانے کے لیے مار دیا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ ان کا جو گینگ لیڈر تھا اس کی عمر 12 سال تھی، اور یہ بچہ اسکول لائف میں ہی بدماشیاں کرتا تھا، اور اسے 11 سال کی عمر میں ایک بچے کو چاقو سے زخمی کرنے کے سبب اسکول سے نکال دیا گیا تھا۔ اس آرٹیکل کے مطابق ہر آنے والی نسل پچھلی نسل کی نسبت زیادہ پرتشدد اور جرائم پیشہ بن رہی ہے، اور تحقیق کے مطابق ایسے گینگسٹر جنہیں مختلف جرائم کی پیدائش میں کئی بار گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ایڈیٹوریل میں سوال اٹھایا گیا کہ اگر ان بچوں کو 12 سال کی عمر سنبھالنا مشکل ہے تو انہیں 6 سال کی عمر میں کیوں کر نظر انداز کیا گیا تھا۔ ایک اور کیس جس کا حوالہ دیا گیا کہ جہاں 6 سالہ بچے نے 1 مہینے کی عمر کے بیبی کو اتنا مارا کہ اس کی کھوپڑی پھٹ گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی عمر کا بچہ ایسے کیوں کرتا ہے، کیسے کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اس آرٹیکل میں کئی قسم کے ہائپوتھیسز یعنی مفروضے بیان کیے گئے۔ کسی نے ماں کو مورد الزام ٹھہرایا، کسی نے باپ کو، کسی نے معاشرے میں دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کو، کسی نے پڑوسیوں کے گھر میں پرتشدد ماحول کو دوسرے بچوں کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ تاہم دیکھنے میں آیا کہ ایسے ماحول میں رہ کر بعض بچے مجرم نہیں بھی بنتے، تو ایسا کیوں ہے؟ تو ناظرین کرام، یہ بات ایک کلاسیکل ہومیوپیتھ ہی سمجھ سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ یہ بچے انتہائی چھوٹی عمر میں اس قدر مجرم کیوں بن رہے ہیں، جرائم کا ارتکاب کیوں کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے بینک لوٹ رہے ہیں، گینگ ریپ کر رہے ہیں، گاڑیاں اغوا کر رہے ہیں، ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ تو ایک ہومیوپیتھ بخوبی سمجھتا ہے کہ موروثی طور پر ہم ان بچوں کو جو دے رہے ہیں ویسا ہی یہ ہمیں لوٹا رہے ہیں، اور ہم انہیں کیا دے رہے ہیں جناب؟ ہم انہیں اسٹرانگ قسم کے اینٹی بایوٹکس دے رہے ہیں، اینٹی سائیکوٹک ڈرگز دے رہے ہیں،
ان کی ویکسینیشن کر رہے ہیں، ان کو کارٹیزون کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں، ان کی مائیں برتھ کنٹرول پلز استعمال کرتی ہیں، خاندان میں طلاق کے کیسز اور بیویوں پر تشدد کرنے کے واقعات عام ہیں، مینٹل ٹارچر کیا جاتا ہے، اور ننھے منے بچے ایسی ویڈیوز گیم کھیل رہے ہیں جس میں پرتشدد ماحول اور قتل و غارت کی جا رہی ہوتی ہے، اور یہ سب انٹرنیٹ پر انٹرٹینمنٹ کے نام سے دکھایا جا رہا ہے۔ ہم ایسے بچوں کے والدین میں سائیکوسس میازم کی کارستانیاں خوب دیکھتے ہیں جو ہمارے کلینک میں وزٹ کرتے ہیں، اور جبکہ انیمن نے مشاہدہ کیا کہ اس کے 7/8 مریضوں کا تعلق سورا میازم سے ہے۔ جی، اور میں خود اپنے تجربے میں دیکھتا ہوں بہت سے بچے جو میرے پاس آتے ہیں ان کا ناک بند ہوتا ہے گہرے سبز رنگ کے ریشے کے ساتھ، خواتین میں رحم کی سوزش پائی جاتی ہے، پینفل مینسز، اور مردوں کے پروسٹیٹ گلینڈ کے مسائل ہیں، پروسٹیٹ گلینڈ کے مسائل، اور عمر سیدھا لوگ بائی کی دردوں اور گنٹھیا یعنی گاؤٹ میں مبتلا ملتے ہیں آپ کو۔ تو دیکھا جائے تو ہر عمر کے مریض کسی نہ کسی حوالے سے سائیکوسس میاز میں مبتلا ہے، اور پھر مصیبت یہ ہے کہ جوں گنوریا کو جسے سوزاک کہتے ہیں کارٹیزون کے استعمال سے اور اینٹی بائیوٹک یا خارجی علاج سے دبایا جا رہا ہے، اسی نسبت سے سائیکوٹک میاز کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور یہ سائیکوٹک وہ سائیکالوجی والا نہیں ہے جو پی سے شروع ہوتا ہے، یہ ایس سے ہوتا ہے، ہومیوپیتھک سائیکوٹک میاز کی بات کریں۔ اور پھر یہ پورن ویڈیوز فوج لٹریچر بھی بلا واسطہ سائیکوٹک میاز کو بڑھانے کا سبب یہ چیزیں بن رہی ہیں۔ میں امریکہ کے ادارے CDC کا حوالہ دوں گا، سینٹرل ڈیسیز کنٹرول۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر سال 6 لاکھ کنوریا کے کیس رپورٹ کیے جا رہے ہیں، 6 لاکھ، جبکہ بعض حلقوں کے مطابق ایکچوئل فگر 2 سے 3 ملین سالانہ ہے، اور ظاہر ہے یہ صرف امریکہ کے اعداد و شمار ہیں۔ ایک اور فیکٹر جو سائیکوٹک میاز کو بڑھا رہا ہے وہ ہے غیر فطری جنسی تعلقات جو پراسٹیٹیوٹ کے ساتھ مل کر بنتے ہیں، اور پھر یوں 1 سے 2، 2 سے 4 مریض اس چھوت کی بیماری میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور ہر آنے والی نسل پچھلی نسل کی نسبت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ معاملات بہت خراب ہو رہے ہیں۔ اب یہ بات ایک کلاسیکل ہومیوپیتھی جانتا ہے کہ اس وبا کو اور اللہ کی مدد کے ساتھ صرف ہومیوپیتھک علاج کے طفیل اس بیماری پر قابو پایا جا سکتا ہے، اسے ریورس گیئر لگایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ لوگ اس سسٹم کی طرف آئیں اور مالج سے تعاون کریں، اس کے بغیر ناممکن۔ یہاں ہم سینٹ لیوک کے ایک معالج کا حوالہ دینا چاہیں گے، اور یہ بات بھی لوک ڈی شیفرڈ نے اپنی کتاب میں لکھی ہے جس کا میں نے شروع میں حوالہ دیا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ معالج کہتا ہے کہ کوئی ایسا اچھا درخت نہیں ہے جو برا پھل دیتا ہو، اور کوئی ایسا برا درخت نہیں ہے جس سے اچھے پھل کی توقع کی جائے۔ تو یہ تھا دوستو آپ سے گوش گزار کرنا کہ خدا را ہومیوپیتھک علاج کی طرف توجہ دیں، اس کی بہتری کے لیے بھی سوشل میڈیا میں اور حکومتی حلقوں تک اپنی آواز پہنچائیں کہ اس سسٹم کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک نہ کیا جائے، اس پر فنڈنگ کی جائے اور اسے نیک نیتی سے اڈاپٹ کیا جائے۔ اس میں ساری بنے نوع انسان کا فائدہ ہے، اسے سنجیدہ لیا جائے، کیونکہ سوسائٹی نام نہاد ماڈرن علاج سے بہت نقصان اٹھا رہی ہے۔ اس کی اچھی باتیں بھی ہیں لیکن نقصانات بھی تو ہیں۔
مرض دب رہے, سپریشن ہو رہی ہے. اور ہومیوپیتھی کو جب تک جائز مقام نہیں ملے گا, ہم سمجھتے ہیں بنی نوع انسان کے لیے مثالی صحت کا حصول ایک خواب ہی رہے گا, ایک خواب. اسی پر میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں. میرے ساتھ رہنے اور سننے پر آپ سب کا بہت شکریہ. پرسوں 4 بجے پھر میں نے ویبینار میں حاضر ہونا ہے آپ کی خدمت میں, جس میں میرا موضوع ہوگا سلیکشن آف پوٹینسی. اس کو بھی ہم نے اس کی تفصیل اپنی فیس بک پر اور مختلف گروپس میں شیئر کر دی گئی ہے. پرسوں یاد رکھیے گا شام کو 4 بجے. اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پبلک انٹرسٹ میں اسے شیئر ضرور کیجیے گا. تو آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.